क्विकली अरमान साहब, रियल क्विक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुफ्ती साहब, कुरान की किरात से रिलेटेड सवाल है। मुझे जानना था कि खलफ किरात है कोई आपके जहन में? नहीं, मुझे 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 इल्मुल क़िरात का इल्म नहीं है। हाँ, खलफ के नाम से रावी जरूर हैं, ये पता है, कारी हैं कि जिनकी क़िरात जो है वो चलती है, जिनकी रिवायत चलती है, लेकिन मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी, एक्चुअली एक क्रिश्चियन प्रीचर की तरफ से एक एतराज था। जो सूरत है अस-सफ़ात आयत 12, उसमें हफ्स वर्जन में लिखा है बल अजिब्ता, और वो बोले थे खलफ में लिखा है बल अजिब्तो। ओके, एक मिनट रुक जाइए। सूरे अस-सफ़ात 37। सूरे साफात 37। अच्छा जी, बल जाअ बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन, इसमें तो कहीं नहीं है अजिब्ता। 12 आयत, वर्स नंबर 12। हाँ, वर्स नंबर 12 में। अच्छा, मैं समझा कि ठीक है। अच्छा जी, बल अजीबता व यस्खरून, ए पैगंबर हकीकत तो ये है कि तुम उनकी बातों पर ताज्जुब करते हो और ये हंसी उड़ाते हैं। अच्छा, अभी इसकी को यहीं चेक कर लेते हैं कहां तक ये बात सही है। खलफ मैंने सर्च किया नेट पे, मुझे सब मिला नहीं मुझे, लेकिन उसका रुक जाइए, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे सामने आ गया है। एक मिनट। अच्छा, ये क़िरात मौजूद है और ये क़िरात खलफ की नहीं है बल्कि हमजा और कसाई की है। खलफ अन हमजा लिखा हुआ है। हाँ, खलफ अन हमजा है, तो हमजा और कसाई की असल क़िरात है। और ये रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, और उस ताबईन में इब्राहीम और यहया इब्न साबित और आमश, इन सभी हजरात ने इसको जम्मा के साथ बल अजिब्तु पढ़ा है। अच्छा, और अच्छा, ये इसमें जो है, रुक जाइए, अभी इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो राजह क़िरात है वो तो फतहा के साथ ही है, बल अजीबता, और उसके बाकायदा दलाइल हैं, लेकिन बल अजीबतु क़िरात भी गलत नहीं है। और उसकी दलील ये है, उसका तर्जुमा जो है वो ये होगा कि बल्कि मुझे ताज्जुब हुआ, है ना। इसका तर्जुमा ए पैगंबर हकीकत तो ये कि तुम उनकी बातों पर ताज्जुब करते हो। बल अजीब तू का मतलब ये होगा कि बल्कि हकीकत तो ये कि मैं उनकी बातों पर ताज्जुब करता हूं और ये हंसी उड़ाते हैं, वयस्खरून। तो अब इसके अंदर कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कुरान करीम की आयत है वमकरू वमकर अल्लाह, कि ये लोग मकर करते हैं, ये लोग प्लान करते हैं, तो अल्लाह ताला भी प्लान करता है। तो कुरान करीम में जो जबान इस्तेमाल हुई है, अरबी जबान, उसका एक खास मिजाज है, और वो मिजाज है, उसको कहते हैं हम सनात मुकाबला। ये एक यानी जिसको कहना चाहिए बलागत की एक टर्मिनोलॉजी है, सनात मुकाबला। सनात मुकाबला का मतलब ये होता है कि जिस अंदाज में मुखालिफ की किसी बात को नकल किया जाए, उसी अंदाज में मुवाफिक की बात को भी नकल किया जाए, यह सनात मुकाबला है। तो ऐसे ही यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वमकरू वमकर अल्लाह कहा, तो अल्लाह ताला माकिर तो नहीं है। कोई अगर खुदा न अलियाज़ बिल्लाह खुदा को यह कहे कि खुदा माकिर है, तो वो फौरन काफिर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ जो मकर की निस्बत है, वो उन लोगों की तरफ मकर के मुकाबले में है कि जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी प्लान कर रहा है। लेकिन बल इसी तरीके यही सूरत हाल बल अजिब्तु में भी है। तो खुदा को ताज्जुब नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंसानों को ताज्जुब हो रहा है, तो सनाते मुकाबला के तौर पर अल्लाह ताला ने ताज्जुब की निस्बत अपनी तरफ भी की है। ये उस क़िरात का मतलब है। इसमें अगर दोनों के दरमियान कोई तजाद होता, तब तो हम ये कह सकते थे कि भाई तजाद होने की वजह से कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन तो कहीं नहीं है। तो मुफ्ती साहब, इसमें दोनों सही है, जैसे आई और दूसरी बात दोनों ट्रांसलेशन ये है, हजरत ने बड़ा क्लियर कर दिया। दूसरी बात यह कि खुद कुरान के अंदर है कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा,
نہیں پھینکا آپ نے مگر اللہ کی ذات نے. تو اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب یا زبر یا پیش دونوں کو اسی طرح سمجھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار، ان کے عمل کا اظہار، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کو اس نوعیت سے بیان کیا جا رہا ہے. اگر وہ پیش کا مانا جائے تو اس نوعیت سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات تو اس قدر بڑی ہے، یعنی اس کی عظمت، یعنی اس تعجب یا ان کے اس عمل کے حیران کن ہونے کو بیان کرنے کے لیے دیکھیں اگر یہ قرات مان لی جائے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، نہیں یہ قرات تو بالکل درست ہے جو کہ حمزہ کسائی کی ہے. میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دینا چاہوں گا کہ جب قرات کا اختلاف کرسچنز لے کر آتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ان دونوں قراتوں میں آپس میں کانٹرڈکشن ہو رہا ہے، جبکہ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. کانٹرڈکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک چیز کو صحیح ماننے سے دوسری چیز کو غلط ماننا ضروری ہو، یہ کانٹرڈکشن ہے. آپ نے اگر اے کو صحیح مانا تو بی غلط ہوگا اور بی کو صحیح مانا تو اے غلط ہوگا، یہ کانٹرڈکشن ہے. اب اگر آپ بل عجبتو قرات لے لیں یا بل عجبتا لے لیں، دونوں قراتیں درست ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بل عجبتا یعنی اے پیغمبر آپ کو تعجب ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے بل عجبتو مجھے تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تعجب صرف دنیا میں ایک ہی ہستی کو ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا ہوتا تب تو پھر کانٹرڈکشن ہوتا ہے کہ بھئی زید کو تعجب ہو سکتا ہے لیکن بکر کو تعجب نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں ہم زید کے لیے تعجب ثابت کر رہے ہیں تو بکر کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو تعجب نہیں ہوا. ایسا تو ہے نہیں. تو جب ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے تو دونوں قراتیں صحیح ہیں. مفتی صاحب اللہ کو تعجب ہو رہا ہے، یہ اعتراض آتا ہے. اس کا جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ماکر ہے العیاذ باللہ. لیکن یہ صنعت مقابلہ ہے، یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے. جی بالکل اسی طریقے سے جیسے عامر بھائی نے آیت کا حوالہ دیا سورہ انفال کی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ نے نہیں مارا جب آپ نے تیر مارا، اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا. اب کوئی یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تیر کیسے چلایا؟ اللہ تعالیٰ تو تیر نہیں چلا سکتا. آپ کیا کہیں گے وہاں پر؟ اللہ یستہزئ بہم، یہ الفاظ استعمال. اب صحیح بات ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو کیا مذاق کرتا ہے؟ ان کا استہزاء اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ والا اسی آیت کو لے لیں سورہ انفال کی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا. یہ اللہ کی طرف تیر چلانے کی نسبت کس بنیاد پر کی ہے؟ کیا اللہ خود آیا تھا تیر چلانے کے لیے؟ تیر چلانے کی جو طاقت اور قوت قدرت خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آرمی کو ملی، یہ صرف اور صرف خدا کا ایک فضل اور احسان تھا. اس فضل اور احسان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا. تو نبی جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی قدرت اور طاقت اور خدا کی دے ہوئے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں. تو تعجب بھی اگر نبی نے کیا ہے تو وہ اسی لیے کیا کہ نبی کو معلوم ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا سچی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. تو تعجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہو رہا ہے. تو لیکن اس تعجب کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی کہ یہ جو تمہیں تعجب ہو رہا ہے نا، یہ میرے وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں وہ تعلیم دی کہ جس کی وجہ سے تمہارے سامنے دین روز روشن کی طرح آیا ہو گیا، اور دین کا تم مذاق اڑانے والوں کے اوپر تعجب کر رہے ہو. تو یہ تعجب بھی میرا دیا ہوا ہے، اس لیے اپنی طرف نسبت کی ہے. جی مفتی صاحب آخری چیز پوچھنا چاہوں گا کہ قرات کا اللہ طرف کی جیسے دو الگ الگ ورڈ یوز ہو رہے ہیں، تو اس آیت کا براڈر ٹرم میں ایکسپلینیشن دینے کا مطلب ہے، تاکہ کیونکہ ایک قرات سے وہ سمجھ نہیں آ سکتا، تو اس لیے 7 قرات نازل ہوئی ہے، رائٹ؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس موضوع کے اوپر ہماری پوری اسٹریم ہے. صحیح مسلم بھی شاید دوسرے اسٹریم میں موجود تھے، تو آپ وہ اسٹریم دیکھ لیجئے. اس میں پورا ہم نے بیان کیا ہے کہ الگ الگ قراتوں کا کیا مقصد ہے، 7 لیٹرز 7 احرف کا کیا مطلب ہے، وہ قراتیں کتنی باقی ہیں کتنی نہیں، اور پھر بہت ساری ہم نے قراتوں کو ایگزامن کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو کرسچنز کے نزدیک ان میں کوئی کانٹرڈکشن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو وہ آپ پوری اسٹریم دیکھ لیجئے. جی شروع میں پوری اسٹریم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پونے گھنٹے کی وہ پریزنٹیشن ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. جی جزاک اللہ خیر. اچھا حضرت، میں یہ جو ضمہ کے ساتھ قرات تھا بل عجبت والی، اس پر غور ابھی کر رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا اس کو چیک کیا ہے ہلکا سا ہی. مزید میں اس کو ضرور دیکھوں گا، ایک اچھی انفارمیشن تھی اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو حمزہ یا خلف کی طرف سے روایت آئی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ یہاں کل جو کہ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا جاتا ہے وہ محذوف مانا گیا ہے. تو بہرحال اس کی نسبت پھر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، یعنی قل بل عجبت، کہ آپ کہہ دیں
کہ میں تو تعجب میں ہوں کہ تم یہ کر کیا رہے ہو. یہ بھی ایک تعبیر ہے اور وہ بھی ہے جو میں نے ذکر کی تھی. بے شک بے شک. جی تو یہ بھی ایک اہم دونوں چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ اچھی انفارمیشن ہے. سوال سے بعض مرتبہ بہت سی نئی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں, تو وہ اچھا سوال تھا. بالکل بڑا زبردست سوال تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کال اس کا نظیر بھی انہوں نے پیش کیا, یعنی یہ نہیں کہ ہوائی فائر صرف کر دیا کہ اچھا. کل, اس میں سورہ مریم کی آیت 38 پیش کر کے انہوں نے کہا کہ وہاں ہے اسمع بہم و ابصر. ٹھیک ہے, اسمع بہم و ابصر, تو وہاں کہا گیا کہ میں سنتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں. تو وہاں یہ مراد ہے کہ کل, کہ آپ کہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں ان کو اور میں دیکھتا بھی ہوں. ٹھیک ہے, ان کو دیکھ رہا ہوں کیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے فما اصبرہم علی النار سورہ بقرہ کی بھی ہے. تو یہ دو تین مثالیں انہوں نے دے کر کہا ہے کہ یہاں کل کا جملہ محذوف مانا گیا, اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کل اتنی بار قرآن کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی جملے جو متکلم کے صیغے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں, چاہے ماضی یا مضارع میں ہوں, صاف طور پر ان کا کانٹیکسٹ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. جی ٹھیک, جزاکم اللہ خیرن, بہت اہم آپ نے علمی اضافہ کیا.